روزہ وہ روزہ نہیں ہے جو رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ روزہ کا جو قیامت کے دن ہمارا شفیع بن کے کھڑا ہوگا وہ تو وہی ہوگا جو صحیح سالم ہوگا۔ اور جب روزے اللہ نے فرض کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں، یہ شعبان کی 17 تاریخ تھی اور سن 2 ہجری، اور اس سے پہلے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان روزوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آقا نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، شکرانے کے طور پہ اللہ کے حضور روزہ رکھتا ہوں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 چاند کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی تھی۔ اور پھر یہ یاد رکھ لیں کہ یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز اور میعاد ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، حج کرنے سے پہلے سارے علاقے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے دکھاوا آ جائے، ذہن میں یہ بات آ جائے میں حاجی کہلاؤں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر باجماعت، تو 20 لوگ ہمیں دیکھتے ہیں مسجد میں آتے جاتے ہوئے، نفس کبھی یہ خیال لا سکتا ہے کہ لوگ تو نمازیاں ہیں، مگر روزہ آپ بھی الحمدللہ روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، مگر یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، سوائے میرا حسن ظن ہے اور آپ کا حسن ظن کہ نہیں صاحب بھی روزے نہ آنا، مگر جانتا کوئی نہیں میں نے پانی پیا، میں نے چائے پی، میں نے اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتوں کو استعمال کیا کہ نہیں کیا، میں سحری کو اٹھا کہ نہیں اٹھا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون روزے کے ساتھ ہے، مگر اللہ کی ہر نعمت موجود، دل چاہتا ہے خوشبودار کھانے، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے پھل، اللہ کا عطا کیا ہوا رزق بندے کے سامنے سے گزرتا ہے، بندہ اسے دیکھتا ہے، مارکیٹ سے گزرتا ہے، وہی ہوٹلیں ہیں، چائے بنتی ہے جو دلوں کو لبھاتی ہے، مگر رمضان کا روزہ ہمیں روکتا ہے کہ رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر یہ خاصیت پیدا کرتا ہے کہ وہ رب جسے ہم بھلائے ہوئے تھے، یعنی جو رشوت لیتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ رب نہیں دیکھ رہا، اگر اس کے ذہن میں یہ بات پختہ تر ہو کہ رب دیکھ رہا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ ٹھنڈے مشروبات سے، یہ چائے سے، روٹی سے، کھانے سے اور ازدواجی تعلقات سے باز رہنے سے کون سی چیز منع کیے ہوئے ہے سوائے رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس روزے کی برکت سے یہ تصور جو رب کا تصور ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ شرک، ہم سمجھتے ہیں کہ رب کے ساتھ کسی کو ملانا شرک ہے، یقیناً شرک ہے، مگر ایک شرک شرک اکبر ہے کہ انسان بت بنا لے اور اس کی پوجا شروع کر دے، اور ایک شرک شرک اصغر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میں چوری کرنے لگا ہوں اور یہ میرے دل میں بات ہی نہیں ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رب مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، مگر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے وہ ہسپتال چنگا ہوئے، ڈاکٹر چنگا ہوئے تو شفا یابی ہو سکے، تو میرا رب کی ذات پہ اعتماد کم اور ڈاکٹر کی اس کی اپنی قابلیت پر۔ اسی طریقے سے روزگار حاصل کرنے کے لیے کہ رب مجھے رزق دے سکتا ہے، مگر میں جب تک دنیاوی سہارا تلاش نہیں کر لیتا میرے دل کو چین اور اطمینان نہیں ہوتا کہ شاید مجھے یہ جاب ملتی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے اس لحاظ سے پریشان نہیں ہوں کہ یہ شرک میں مبتلا ہو جائے، مگر ہم شرک اصغر ضرور کرتے ہیں۔ تو اس تصور کو روزہ پختہ کرتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا چیز ہے کہ جب آپ پرانے زمانے میں جب دو بدو جنگیں ہوتی تھی تو وہ ایک زرہ، ایک آپ نے دیکھا ہوگا یہ ارطغرل ڈرامہ تو آپ کو دیکھا ہوگا، اس میں آپ نے تو جس سے تلواروں اور تیروں کو روکتے تھے وہ ڈھال تھی۔ تو روزہ گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے، یہ ہمارا گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک میں جتنی عبادات کی کثرت ہے عام دنوں میں نہیں ہوتی، جتنی کثرت سے تلاوت کلام مجید ہوتی ہے عام دنوں میں نہیں ہوتی، جتنا ہم ان دنوں میں گناہوں سے بچتے ہیں عام دنوں میں نہیں بچتے۔ تو یہ رمضان کی برکات ہے، روزے کی برکات ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرمایا کہ جسم کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ تو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
اللہ ہمیں صحت عطا کرتا ہے، اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، مگر یہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اللہ کے حضور بظاہر یہ ہمیں ایک تکلیف دہ امر نظر آتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، مگر جب اللہ ہم پہ اپنی کرم نوازیاں کرتا ہے تو پھر تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار میں نے کو تکلیف ہوا ہے بس اللہ اور کیوں دے دیتا، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ اور اپنی نعمتیں عطا کر، اور اپنی نعمتیں عطا کر۔ ہمارا من بھرتا ہی نہیں، مگر اگر وہ 99 ہمیں رحمتیں عطا کرے اور ایک آزمائش میں مبتلا کر دے تو ہر کسی کی زبان پہ گلا اور شکوہ ہوتا کہ باری تعالیٰ ساری مصیبتیں میرے واسطے۔ اور یاد رکھ لیں جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بس شکر کرو اللہ دنیا میں ہمیں کسی آزمائش اور تکلیف میں ڈال دے۔ اگر کوئی دنیا میں آزمائش اور تکلیف سے گزر کے جاتا ہے تو اس کے ذمے جو گناہ تھے وہ اللہ نے مٹا دیے دنیا کے اندر ہی۔ اب وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کے کندھوں پر ان کے گناہوں کا بوجھ نہ ہوگا، اس لحاظ سے کہ وہ اپنا سارا حساب تو دنیا میں لے آیا، اور مگر جو اللہ کی نعمتیں ہی لیتا رہا، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہا، اللہ نے اسے امتحان میں نہیں ڈالا۔ اب کل قیامت کے دن رب اس سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے اربوں کھربوں تجھ پہ نعمتیں کی، میری نعمتیں اتنی تھی کہ کسی شمار میں نہیں آتی تھی، آج ان کا حساب کر لیتے۔ اور جس وقت رب اپنی دی ہوئی نعمتوں کا حساب لینے پہ آیا تو پھر کون بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں مجال ہو جس کی کہ وہ کھڑا ہو سکے۔